بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 7 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک پڑھیں گے۔ فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ جنوں کا گروہ جو قرآن سننے کے بعد عقیدہ توحید کو قبول کر چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، ایمان لا چکا ہے ہمارے آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر، وہ واپس جا کر اپنی وہ ساری داستان روداد بیان کر رہا ہے۔ چونکہ ان کے سرداروں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم پتہ کرو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آسمان پر جانے کے اوپر ہمارے اوپر پابندی عائد ہو گئی ہے۔ جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں، پہلے جاتے تھے تو ہم کچھ نہ کچھ باتیں چپکے سے سن کے آ جاتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم جاتے ہیں تو آگے سے ہمارے اوپر جو ستارے ہیں، شہاب ہیں، چمکدار شعلے مارتے ہوئے، وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انگاروں کی شکل میں، آگ کی شکل میں۔ تو کوئی خاص وجہ ہے۔ وہ گروہ اسی تلاش میں، اسی جستجو میں نکلا اور بالآخر وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور وادی نخلا میں آپ سے قرآن سنا، آپ پر ایمان لائے، قرآن کو تسلیم کیا، واپس پہنچے اور واپس جا کر وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ انہی باتوں میں سے انہوں نے اگلی بات جو کی، جو آیت نمبر 8 ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وَأَنَّا، اور یہ کہ بے شک، لَمَسْنَا، لام کا معنی یقیناً، مسنا جب بھی ہم نے ہاتھ لگایا، مسنا ہم نے چھوا، السماء آسمان کو، یعنی آسمان کو ہاتھ لگایا یا آسمان کو چھوا۔ وہ آسمان کو ہاتھ لگانا اور آسمان کو چھونا کیا ہے کہ جب ہم اس نظریے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ آسمان کی طرف جاتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی باتیں فرشتوں کی سن لیں، تو اس کا ذکر یہ جن کر رہے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور یہ کہ بے شک جب ہم نے آسمان کو چھوا یا ہاتھ لگایا، اور یہ کہ بے شک جب ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے پایا، وجد یجد کو مطلب ہے پانا، وجدنا ہم نے پایا، ہا اس کو یعنی آسمان کو، تو ہم نے اس کو اس حال میں پایا، تو ہم نے اس
کو یعنی آسمان کو اس حال میں پایا ملیعت کہ وہ بھر دیا گیا ہے، ملیعت وہ بھر دیا گیا ہے۔ ملء الارض، ابھی لفظ آپ نے یہ دوسری رکعت کی آخری آیت میں جا کے قاری صاحب سے سنا بھی ہے، زمین سے بھرا ہوا، کیا ذہبا سونا، یعنی ان کافروں کی باغیوں کے اللہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اگر زمین بھر سونا بھی لے آئیں فدیے کے طور پہ تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ لفظ قرآن میں ملء الارض کافی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ملیعت یہ مجہول کا صیغہ ہے اور واحد مؤنث ہے، کیونکہ آسمان جو ہے یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ جن بتا رہے ہیں، اور یہ کہ بے شک جب ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے سے مراد ہے وہاں ہم پہنچے، فوجدناہا تو ہم نے اس کو اس حال میں پایا، ملیعت کہ وہ بھر دیا گیا ہے، حرسا، حرسا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے چوکی دار، پہرے دار، حارس چوکی دار کو کہتے ہیں عربی میں، حارسن چوکی دار، پہرا دینے والا، نگرانی کرنے والا۔ تو حرسن شدیدہ، شدیدہ کا معنی سخت، یعنی جو بڑے ایکٹیو قسم کے پہرے دار ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا حرسن شدیدہ، سخت پہرے کے ساتھ یا سخت پہرے داروں کے ساتھ، وشہوبا اور چمکدار شعلوں کے ساتھ، اور چمکدار شہاب، یہ لفظ تو عام آپ اردو میں بھی سنتے رہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے چمکدار شعلوں کے ساتھ۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ تو ہم نے اس کو اس حال میں پایا، یعنی آسمان کو اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے اور شعلہ یا چمکدار شعلوں کے ساتھ بھر دیا گیا ہے، یعنی جہاں آسمان کی خوبصورتی کے لیے ستارے اللہ نے بنائے ہیں، وہیں انہی ستاروں سے اللہ یہ کام بھی لیتا ہے کہ جب کوئی جنات اوپر کی طرف جاتے ہیں، کوئی خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی ستارے ان کا تعاقب کرتے ہیں، یہی شہاب ان کا کیا کرتے ہیں؟ تعاقب کرتے ہیں، اور یہ وہاں سے بھاگ آتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے یہ جن جو ہیں یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بادلوں میں چلے جاتے تھے، اور وہ فرشتے جو آسمان دنیا پر آتے تھے اللہ کی طرف سے آرڈر لے کر، حکم لے کر، وہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، فلاں کی موت کا فیصلہ ہے، یا فلاں کے بارے میں یہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ باتیں سن لیتے تھے۔ تو ایک آدھی بات یہ فرشتوں سے سن لیتے، اور کچھ باتیں اپنے پاس سے یہ ملاتے، اور یہ پھر دنیا میں جو کاہن اور جادو کرنے والے لوگ ہوتے ان کو آ کے بتاتے، اور وہ پھر یہ باتیں آگے اپنے مریدوں کو بتاتے یا اپنے پیروکاروں کو بتاتے۔ تو جب ایک بات، آج بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پیر کی ایک بات صحیح ہو جائے نا اور 1000 غلط ہو، تو وہ ایک کو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ ساری دنیا اسی طرف امٹ آتی ہے کہ کیا بات ہے جی، پیر صاحب کی کیا کرامت ہے، کیا کمال کر دیا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ پہلے بھی چلی آ رہی تھی۔ تو جن جو ہیں وہ اپنی روداد بتا رہے ہیں کہ جو وجہ ہے ہمارے اوپر پابندی عائد ہونے کی وہ کیا ہے، کہ پہلے ہم جاتے تھے تو ایسا نہیں تھا، لیکن اب یہ پابندی عائد ہمارے اوپر ہو گئی ہے، تو لازم کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے اس کا مزید انہیں اظہار کیا، وَأَنَّا، اور یہ کہ بے شک کُنَّا، ہم تھے، وہ خود بیان کر رہے ہیں، ہم تھے، کانا یکونو کا مطلب ہونا، کُنَّا ہم تھے، نقعد ہم بیٹھا کرتے، قعدہ یقعد بیٹھنا، تو ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا، من منا سے، ہا اس آسمان سے، اس کی کئی جگہوں پر، یعنی بطور جسوس ہم آسمان کی کئی جگہوں پہ جا کے کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جاتے تھے۔ جن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس کی کئی جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ آگے کیا لفظ ہے؟ مقاعد، بیٹھنے کی جگہ، یعنی بیٹھ جانا۔ کس مقصد کے لیے؟ للسمع،
کچھ نہ کچھ سننے کے لیے، کوئی بات سننے کے لیے ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور یہ کہ بے شک ہم اس کی یعنی آسمان کی اس کی کئی جگہوں پر باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے یا بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعْ پھر جو فَمَنَ تو یا پھر من وہ یا جو يَسْتَمِعِ الْآن یستمع اصل میں تھا تو آگے ملانے کے لیے آئین کے نیچے زیر آئی ہے، پھر جو کان لگاتا، استمع یستمع کا مطلب ہوتا ہے کان لگانا، اور سامع یسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، تو پھر جو کان لگاتا الآن اب، تو اب جو کان لگاتا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے، لیکن اب کیا ہے؟ اب کی صورتحال یہ ہے کہ تو اب جو کان لگاتا ہے، تو جو کان لگاتا ہے یعنی سننے کے لیے کان لگاتا ہے، یجد وہ پاتا ہے، لہو اپنے لیے، وہ پاتا ہے اپنے لیے، شہابا شہاب وہی شعلہ یا چمکدار شعلہ، اپنے لیے چمکدار شعلے کو پاتا ہے، یعنی جو جن بھی اوپر جاتا ہے کہ وہ کچھ سن کے آئے تو فوراً ایک چمکدار شعلہ جو ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ رصدا، رصدا کس کو کہتے ہیں؟ گھات لگائے ہوئے، جس طرح آتا نا ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات لگائے ہوئے، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ بھی گھات میں ہے۔ کس میں ہے؟ گھات میں، مطلب انتظار میں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو شہاب ہیں، جو چمکدار ستارے ہیں، یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں، گھات لگا کے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جن آئے گا تو ہم نے اس کا تعاقب کرنا ہے اور اس کی پھینٹی لگانی ہے۔ تو یہ جن اپنے دوسرے جنوں کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی ساری روداد پیش کر رہے ہیں۔ کہا کہ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآن پھر تو اب جو کان لگاتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات لگائے ہوئے پاتا ہے، کہ ایک چمکدار شعلہ اس کے انتظار میں ہے۔ وَأَنَّا اور یہ کہ بے شک لا ندری ہم نہیں جانتے، اور یہ کہ بے شک ہم نہیں جانتے، اشرٌ حمزہ علیحدہ ہے، شرٌ علیحدہ لفظ ہے، لیکن وہ استفہام کے لیے آیا، کیا شرٌ کوئی برائی، ارید ارادہ کیا گیا ہے، بمن ان لوگوں کے ساتھ، فی الارض جو زمین میں ہے۔ اس کا پہلے مفہوم سمجھ لے، پھر ترجمہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس لیے اللہ نے سخت پیرا لگا دیا ہے کہ کوئی ہماری اس پلاننگ کو سن نہ پائے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ عذاب دیتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ فلاں بستی کو ایسے کر دو، فلاں کو ایسے کر دو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے فرشتوں کو جو ٹارگٹ دیا ہے وہ آپس میں ڈسکس کریں اور یہ جن سن کے اس بستی کو آگاہ کر دیں، اس قوم کو آگاہ کر دیں، تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں پتہ، جن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ۔ ویسے تو ہمارے یہاں بابے سوئے ہوئے بھی پوری دنیا کی سیر کر کے سب کچھ بتا دیتے ہیں، اور وہ آنکھیں بند کر کے بھی سارا کچھ بتا دیتے ہیں، اور جنوں بچاروں کو خود نہیں پتہ، جنوں بچاروں کو خود نہیں پتہ۔ سورہ نمل میں اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ تم نے تعمیر کرنی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اب جب تک تعمیر مکمل نہیں ہوئی، حضرت سلیمان وہ جو عصا یا لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے وہ اسی طرح ہی کھڑے رہے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو وہ لاٹھی بھی ٹوٹ گئی اور وہ گر گئے، تو جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو کتنے سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو کیا کہا تھا کہ کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم یہ مشقت نہ اٹھاتے۔ جن بیچارے یہ کہہ رہے ہیں،
اور یہاں ہمارے کئی بابے کہتے ہیں جی وہ موکلوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا تو وہ بھی بتا دیا۔ بہرحال فرمایا موکل بتاتے کیسے، یہ بھی ایک چال ہے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہے، شیطان، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے برائی کی طرف، ہر بندے کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی شیطان تھا۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا نا، آپ نے کہا وہ میرے سے امپریس اتنا زیادہ ہوا ہے، متاثر اتنا زیادہ ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ مجھے برائی کی طرف موٹیویٹ نہیں کرتا۔ پھر جب میری بات آپ تک پہنچنی ہے تو آپ کے جن نے وہ یا شیطان نے آگے بات پہنچانی ہے، تو میں نے جب اپنا ایشو کسی کے ساتھ ڈسکس کر دیا ہے نا، اور اس کے بعد میں کسی بابے کے پاس گیا ہوں، اس نے رکھے ہوئے موکل قید کیے ہوئے ہیں، اس نے کیا کرنا ہے، ان موکلوں کو بلانا ہے، وہ حاضر کرنا یا جو بھی طریقہ ہے، اور ان کو کہنا بھی پتہ کرو۔ اب وہ صاف ظاہر ہے کہ ہماری سوچ سے اور جو دنیاوی لوگوں کی رفتار ہے اس سے زیادہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، تو وہ خبریں کو اکٹھی کرتے ہیں۔ تو جو میں نے بیان کر دیا ہے نا، میری زبان سے بیان ہو گیا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے یا میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، وہ لازم شاذ و نادر ہوتا ہے کہ نہیں ہو، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خبر جنوں کے ذریعے ہوتی اس بابے تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ بابا پھر کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں جی بالکل، اور میرا یقین پختہ ہوتا جاتا ہے، بابا جی پہنچی سرکار ہے، بابا جی پہنچی سرکار ہے۔ آپ اپنا مسئلہ دل کا بالکل کسی سے شیئر نہ کریں، اور پھر کسی بابے کے پاس جا کے کہیں کہ بھائی بتائیں مجھے کیا مسئلہ ہے، اگر وہ آپ کے دل کی بات بتا جائے تو پھر کہہ دینا نہیں بتا سکتا، کیونکہ انہو علیم بذات الصدور، صرف اللہ کی ذات ہے، دلوں کی بات صرف اللہ کے علم کے اندر ہے، ظاہری بات تو کسی کو بھی پتہ چل جاتی۔ تو جب ہم اپنی زبان سے اظہار کر دیتے ہیں نا، تو پھر وہ بات کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچتی ہے، اور ہم پھر مزید گمراہ ہوتے ہیں کہ ہاں جی بابا جی کو کس نے بتا دیا، بابا جی کی ایسے پتہ چلا ہے کہ جو میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا اس نے آگے بتایا، اور چلتے چلتے وہاں بات پہنچ گئی۔ بہرحال یہاں پہ جن کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ بے شک ہم نہیں جانتے کیا جو لوگ زمین پر ہیں ان کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی ان کو عذاب دینے کا ارادہ کیا گیا ہے، اس لیے ہمارے اوپر پابندی لگ گئی ہے، اور ہم کوئی خبر لا کے ان کو بتا نہ دیں، لہٰذا اللہ نے ہمارے اوپر پابندی لگ دی۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ انہوں نے پھر کیا بیان کی، ام یا کے لیے آتا ہے، جس طرح او یا کے لیے آتا ہے، ام یا ارادہ بہم، ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ، ربہم، ان کے رب نے، رشادہ، بھلائی کا۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ اب کسی قوم کو ہلاک کرنے والا ہے، یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر چکے ہیں، اور یہ جن بھی جانتے تھے کہ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، کہ وہ اللہ کسی صورت میں کسی نہ کسی پیغمبر کو مبعوث فرمانے والے ہیں، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً پھر وہ وجہ ان کے سامنے آ بھی گئی، جب وہ اس تلاش میں نکلے تو وجہ یہی نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کا انتظام کر دیا ہے اور ان کو مبعوث فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس وحی کے اندر شیاطین کا دخل نہ ہو، اور وہ وحی بالکل من و عن اسی طریقے سے جس طرح میں نازل کروں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے، یا یہ نہ ہو کہ اس وحی سے پہلے یہ لوگوں کے دلوں میں عجیب و غریب باتیں ڈالنا شروع کر دیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ فرمایا ام ارادہ بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جنوں کا یعنی انداز گفتگو کہ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جب انہوں نے برائی کا ذکر کیا تو مطلق ذکر کیا، وہاں رب کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہاں رب کا لفظ وہاں کیا کہا ہے، مجہول، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، برائی کا ارادہ کیا گیا، کون لوگ، جو زمین پر ہیں۔ لیکن جب بھلائی کی بات آئی تو کیا کہا کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ آپ سورہ الکہف پڑھتے ہیں
تو اس میں حضرت خضر یا حضرت خاضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو 3 اس میں مختلف واقعات ہیں، ایک کشتی کو سوراخ کرنے کا، ایک بچے کو قتل کرنے کا، اور ایک دیوار کو تعمیر کرنے کا، اس کو از سر نو تعمیر کیا۔ اب 2 جو پہلے واقعات کی تعبیر اور تعویل بتائی، حالانکہ وہ کام بھی انہوں نے اللہ کے حکم سے کیے تھے، لیکن ان میں بظاہر ایک منفی پہلو آ رہا تھا، بظاہر، اس لیے وہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ لیکن جب ان 2 یتیم بچوں کے خزانوں کا اور دیوار کا ذکر کیا تو حضرت خضر علیہ السلام یا خاضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ کا رب چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، تو وہاں لفظ رب کا استعمال کیا۔ اور حضرت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو آپ پڑھیں نا، سورہ صاد کے اندر بھی اور سورہ انبیاء کے اندر بھی، تو انہوں نے بیماری کا تعلق جو ہے وہ شیطان کی طرف سے کہا مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اور جب شفا کی بات کی تو کہا شفا تو دیتا ہے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا جب تو مجھے بیمار کرتا ہے، حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن یہ ادب ہے اہل علم کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے، سمجھدار لوگوں کی طرف سے، کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ، تو شفا وہ دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے۔ تو یہ جنوں نے بھی یہی، کیونکہ یہ اب مسلمان ہو چکے ہیں تو لہٰذا انہوں نے اللہ کا ادب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ بے شک مِنَ الصَّالِحُونَ، ہم میں سے کچھ نیک ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، جنوں کے اندر جیسے انسانوں کے اندر گروہ ہیں، فرقے ہیں، اور کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ہر مذہب سے اور ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے، اسی طرح جنات کے اندر بھی ہیں۔ فرمایا اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، مطلب ہے وہ نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بھی لوگ موجود ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کُنَّا ہم تھے، مختلف یا مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، یا ہم مختلف گروہوں میں چلے آئے ہیں، یعنی یہ شروع سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ شروع سے مراد جب سے دنیا میں کفر اور شرک عام ہوا ہے، شروع میں تو ایک ہی امت تھی جو عقیدہ توحید پر تھی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کچھ نیک ہیں کچھ برے ہیں، اور ہم مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اور ساتھ ہی ان جنوں نے ان کو یہ بھی پیغام دیا وَأَنَّا، اور یہ کہ بے شک ظَنَنَّا، ہم نے یقین کر لیا ہے، ہم نے یقین کر لیا ہے، اور یہ کہ بے شک ہم نے یقین کر لیا ہے أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، فی الارض، زمین میں، یعنی ہم جتنی بھی بغاوت کر لیں یا لوگ ہم سے جتنا بھی ڈرتے ہیں، اور کئی لوگ ان جنوں کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے تھے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کہا ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمیں یقین ہو گیا ہے قرآن سننے کے بعد کہ ہم اللہ کو زمین پر عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس کے خلاف بغاوت کر کے، پراپوگنڈا کر کے، سرکشی کر کے ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ کہ بے شک ہمیں یقین ہو گیا ہے، یا ہمیں یقین ہے کہ ہم زمین پر اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے، وَلَن نُعْجِزَهُ، اور ہرگز ہم اس کو عاجز نہیں کر سکیں گے، ہربا، بھاگ کر۔ ہربا کا معنی کیا ہے؟ بھاگ کر، یعنی نہ تو مقابلہ کر کے ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، اور نہ اللہ سے بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں اللہ ہی ہمارے اوپر ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، ہم اس کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا کہ ہم نے عقیدہ توحید کو قبول کر لیا۔ تو ان آیات کے اندر جنوں نے اپنی روداد کا وہ سارا قصہ ان جنوں کو جا کے بتایا جنہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی،
کچھ مزید باتیں جو اگلے انشاءاللہ دروس میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے۔ خلاصہ نتیجہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جس طرح ان جنوں نے اللہ کا کلام قرآن سنا فوراً ایمان لائے اور انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، تو ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے مقابلہ میں بالکل بے بس ہیں، عاجز ہیں۔ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، چاہے ہم جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، جتنے بھی ہم سرکش ہو جائیں، کسی صورت بھی ہم اللہ کا نہ مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کو عاجز کر نہیں سکتے تو پھر اللہ کے سامنے عاجز ہونے میں ہی ہمارا بھلا اور ہمارا فائدہ ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔